اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وقال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. آج کی جو تفسیر ہے سورہ نساء آیت نمبر 117 سے. سورہ نساء آیت نمبر 117 سے آج کی تفسیر ہے. آیت نمبر 117 میں کیا بتایا گیا ہے؟ مختصر یہ ہے، یہ جو مشرک جو ہے نا وہ بت کی پوجا کرتے تھے. تو اللہ نے یہی فرمایا کہ یہ مشرک جو ہے نا بت کو پوجتے ہیں، اور اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مشرک جو ہے نا یہ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ شیطان کی عبادت کرتے ہیں. بت کو پوجتے ہیں اور شیطان کی عبادت کرتے ہیں. وہی یہاں اللہ نے فرمایا. دیکھیے ترجمہ آیت میں 117 میں ان کا معنی نہیں کے معنی میں، یہاں ان نہیں کے معنی میں. کیسا معلوم ہے آپ کو ان نہیں کے معنی میں ہے؟ عربی زبان کا قاعدہ ہے ان کے بعد اگر الا آتا ہے تو وہاں ان کا معنی نہیں ہے. ان کے بعد اگر الا آتا ہے تو اس کا ان کا معنی یہاں کیا نہیں ہے، یعنی کہ وہ نہیں پکار. ان کا مطلب نہیں، یدعون پکارنا، نہیں پکارتے من دونی اس کے علاوہ، اس کا مطلب اللہ کے علاوہ کیا ہے، یہ نہیں پکارتے مگر الا اناسا، مگر عورت کو. لیکن جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کہا کہ اگر ان اور الا دونوں آئیں تو دونوں کو ہٹا دیجئے، ترجمہ کیجئے تو آسان سے سمجھ میں آ جائے. ان اور الا ہٹا دیجئے، اب ان اور الا کو چھوڑ دیجئے. یدعون وہ پکارتے ہیں، کون؟ مشرکین. من دونہ، دون کا مطلب علاوہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ پکارتے. کسے پکارتے؟ اناسا، عورت کو. اناسا، عورت کو وہ پکارتے ہیں. ان اور الا ہٹائیں گے تو ترجمہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. اب دیکھیے تفسیر. یدعون من دونہ، مشرکین جو ہے نا اللہ کے علاوہ کسے پکارتے ہیں؟ اناسا. اناس کا مطلب لیڈیز، وہ لیڈیز کو پکارتے ہیں. سب سے پہلے لیڈیز کا معنی کیا ہے؟ یہاں جو لیڈیز جو فرمایا گیا ہے، ایسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہاں لیڈیز کا معنی یہ ہے کہ بت. یہاں لیڈیز کا معنی کیا ہے؟ بت ہے. جو بت جو ہوتا ہے ہندو جس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، اسے اللہ نے لیڈیز کہا ہے. کیوں اللہ نے لیڈیز کہا بت کو؟ کیونکہ جس طرح عورت جو ہے نا وہ کمزور ہوتی ہے مردوں کے مقابلے میں. معلوم ہے کہ عورت تھوڑا کمزور ہوتی ہے اور شوہر کا محتاج ہوتی ہے. عورت اپنے بچوں کا، عورت کا اصل دوسروں کا محتاج ہوتی ہے، وہ خود نہیں کما سکتی، عورت محتاج ہوتی ہے. یہی اصل، یعنی کہ عورت کمزور ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یہ بت بھی کیا ہے؟ کمزور ہے. یہ بت بھی جو ہے نا جس کی تم عبادت کرتے ہو یہ بھی کمزور ہے، یہ بھی دوسروں کا محتاج ہے. آپ دیکھیں گے بت کے سامنے بت کو دھوتے ہیں لوگ، بت کے سامنے دودھ ڈالتے ہیں، یعنی کہ بت خود نہیں کر سکتا. بت کیا ہے؟ اس کے سامنے اگر مکھی بھی بیٹھتا ہے اس کے اوپر تو بت نہیں کر سکتا کیونکہ بت کمزور ہے. وہی یہاں اسی وجہ سے اللہ نے بت کو عورت کہا. جس طرح ایک عورت کی ذات کمزور ہے، وہ دوسروں کا محتاج، اسی طرح بت بھی کیا ہے؟ دوسروں کا محتاج ہے. دوسروں کا محتاج. یہ پہلی جو تفسیر ہے، یعنی کہ وہ عورت کو پکارتے ہیں. اللہ کے علاوہ کس کو پکارتے ہیں؟ عورت کو. عورت کا معنی بت ہے. یہاں بت کی یہ پہلی تفسیر ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ یدعون من دونہ الا اناسا. اناسا کا مطلب یہاں فرشتے. اناسا کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے ہیں. کیونکہ مشرکین کا یہ عقیدہ ہے، مشرکین کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ جو فرشتے جو ہے نا یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں، ان کا یہ عقیدہ ہے. تو اسی وجہ سے امام ضحاک رحمہ اللہ جو مفسر ہیں وہ کہتے ہیں کہ مشرکین جو ہے نا بت بناتے تھے. بت کیا ہے؟ بناتے تھے اور بولتے تھے کہ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بیٹی ہے، فرشتہ ہے. اس کی عبادت کرتے تھے. اللہ کی بیٹی ہے، فرشتے کی شکل اس طرح بناتے تھے وہ مشرکین، پھر اس کی عبادت کرتے تھے اور بولتے تھے کہ اللہ کی بیٹی ہے. کون ہے بھائی اللہ کی بیٹی؟ فرشتے ہیں. نعوذ باللہ. یہ مشرکوں کا عقیدہ ہے. تو اس طرح بت بنا کر کیا ہے اس کو پوچھتے تھے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان يدعون من دونه الا اناسا، تم اللہ کے علاوہ ایک عورت کو پکارتے ہو. یہ دوسری تفسیر ہے، یعنی کہ وہ
فرشتوں کو انہوں نے کہا اللہ کی بیٹی بنایا، اور بیٹی بنا کر کے فرشتوں کی ایک تفسیر بنا، ایک بت جیسا بنا کر کے اس کی عبادت کرتے تھے۔ یہ دوسری تفسیر ہے جو کون کہتے ہیں، امام ضحاک رحمہ اللہ ذکری، نام یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، بس اسی طرح۔ تیسری جو تفسیر ہے وہ عورت کو پکارتے تھے اللہ کے علاوہ۔ اس کی کیا معنی ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمایا کہ عورت کو پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں جو بھی بت تھا، اس زمانے میں جو بھی بت، جیسا کہ لات، عزا، نائلہ، اساف، یہ سب بتوں کا نام، اس زمانے میں جو بھی بت تھا اس بت کے نیچے کیا ہے ایک عورت جن رہا کرتی تھی، اس بت کے نیچے ایک عورت جن رہا کرتی تھی۔ تو اسی وجہ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہاں جو اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کے علاوہ ایک عورت کو پکارتے ہو، یعنی کہ جو بت ہے اس کے نیچے ایک عورت ہے۔ سمجھنے کے لیے آپ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والامام ابن کثیر رحمہ اللہ، اسی طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں یہ پورا قصہ ذکر کرتے ہیں۔ قصہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں، اے خالد بن ولید تم جاؤ، جا کر عزا نامی جو بت ہے، کافروں کا ایک بت تھا عزا، تم اس کو توڑ کے آ جاؤ۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ گئے، جا کر کے عزا جو بت تھا، بت کا نام ہے عزا، اسے توڑ دیے، توڑ کر آئے ہمارے نبی کے پاس، آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میں نے عزا نامی جو بت تھے اسے توڑ دیا۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ کچھ نکلا اس سے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ ابھی تم نے مکمل نہیں توڑا ہے۔ تو پھر جاتی ہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، بت کا جو نیچے سے جو حصہ ہے اسے جڑ سے کیا ہے بت کو اکھاڑ دیتے ہیں، جڑ سے کیا ہے بت کو توڑ دیتے ہیں۔ جب جڑ سے بت کو توڑتے ہیں تو وہاں سے ایک عورت جن نکلتی ہے، بت کے نیچے کیا ہے ایک عورت جن کیا ہے نکلتی ہے، پوری لنگی ہے وہ عورت، اور پورا بال کا اس کا وہ عورت کیا ہے پورا بال کا اس کا بھرا ہوا ہے، مطلب عورت کپڑا بھی نہیں ہے، وہ جن ہے جو بت کے نیچے سے نکل کے آتی ہے۔ بت کے نیچے سے جب نکل کے آئے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کہا ہے اسے لے کر وہ جن کو بھی مار دیا، تو جن بھی دعا ہو کے وہ مر گئی ہوگی۔ یعنی کہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی مطلب ہے کہ ہر بت کے نیچے کیا ہے جن رہا کرتا تھا، ایک عورت جن کیا ہے رہا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ان يدعون من دونه الا اناسا، تم اللہ کے علاوہ کسی پکارتے ہو، تم اللہ کے علاوہ ایک جن کو کیا ہے تم پکارتے ہو، جو جن عورت جو ہے نا بت کے نیچے رہا کرتے۔ اسی وجہ سے کئی واقعہ جیسا کہ مغیرہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی کہا ایک بت کو توڑا تھا، اس بت کے نیچے بھی کیا ہے جن نامی عورت کیا ہے نکلی تھی، ایک عورت نکلی تھی جو جن تھی وہ نکلی تھی۔ تو اس طرح کئی واقعات آپ کو ملے گی سیرت میں۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ ان يدعون من دونه الا اناسا، یہ لوگ کیا ہے اللہ کے علاوہ ایک عورت کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ کیا ہے ایک عورت کو یہ پکارتے ہیں۔ یہ تیسری تفسیر ہوگی، اس کی تیسری تفسیر۔ چوتھی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسے پکارتے ہیں؟ اناسا، عورت کو پکارتے ہیں۔ تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کیا ہے بعض ایسے بت تھے جس کا نام عورت کے نام کے جیسا تھا، جیسا کہ عزا یہ عورت نام ہے، نائلہ عورت کا نام ہے، نائلہ کے نام سے ایک بت تھا، لوگ اس کی پکارتے تھے، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ بعض بت تھا جس کا نام عورت کے نام کے جیسا تھا، تو وہی اللہ نے فرمایا کہ بعض لوگ کیا ہے اللہ کے علاوہ کسے پکارتے ہیں؟ عورت کو پکارتے ہیں۔ جبکہ بعض بت ایسے بھی تھے جو کیا ہے مردوں کے نام سے مشہور تھے، جیسا کہ ایک مشہور جو واقعہ ہے، دیکھیں یہاں اللہ نے جو فرمایا کہ عورت کو پکارتی ہے، یعنی کہ بعض بت کا نام کیا ہے عورت کا نام جیسا تھا، جیسا کہ نائلہ تھا، لوگ کیا اس کے سامنے جھکتے تھے، عزا ہے، لات ہے، یہ سب بتوں کا نام ہے جو عورتوں کے نام جیسا ہے، لوگ اس کے سامنے جھکتے تھے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم عورت کو پکارتے ہو۔ لیکن مرد بت جو ہے نا، بعض ایسے بت بھی تھے جس کا نام کیا ہے مرد جیسا، جیسا کہ حبل، ایک بت کا نام تھا جو حبل تھا، اس کا نام مطلب مردوں کے نام جیسا تھا۔ ایک واقعہ جو ہے نا جو مشہور ہے، ابو ذر رضی اللہ عنہ مکے میں داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دو عورتیں کیا ہے بت کی عبادت کرتی ہیں، دو عورتیں کیا ہے ایک بت کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرتی ہیں۔ وہ بت کا نام کیا تھا؟ ایک بت کا نام نائلہ تھا، مطلب لیڈیز کے نام سے، ایک اور بت کا نام اساف تھا۔ اساف اور نائلہ دو بت تھے جس کی کیا ہے لوگ عبادت کرتے تھے۔ تو ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے کہا کہ دو بت ہے، ایک بت کا نام اساف ہے، ایک بت کا نام نائلہ ہے، بہتر تھا کہ دونوں کو شادی کر دو، ایک کا نام کیا ہے اساف ہے، ایک نام کا نام نائلہ ہے، دونوں کو تم شادی کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ تم نے بہت بڑی بات کر دی، تم نے بہت بڑی بات کر دی۔ جب ہمارے نبی آتی ہیں تو دو عورتیں جو ہے نا کافر، وہ کہتی ہیں کہ
نبی یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ابھی آ کر کے بت کے بارے میں اس طرح کہا کہ دونوں بت کو شادی کر دو کیونکہ ایک عورت ہے ایک لیڈیز جینٹس ہے، تو ہمارے نبی ہنسنے لگے. یعنی کہ بت کیا ہے، اس زمانے میں کیا ہے، جینٹس کے نام سے کئی بت تھے، لیڈیز کے نام سے کئی بت تھے. یہاں 4 تفسیر ہو گئی اس آیت، اس ٹکڑے کی بس صرف کیا ہے 4 تفسیر ہو گئی. یہ یدعون من دونہ الا اناثا، اناثا کا مطلب یہ بت ہے. جس طرح عورت کمزور ہے اس طرح بت بھی کیا ہے کمزور ہے، وہ اپنا دوسروں کا محتاج ہے. دوسری جو تفسیر ہے وہ کیا ہے، فرشتے ہیں، کیونکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹی مانتے تھے اور فرشتوں کی تصویر بنا کر اس کا پوجا کرتے تھے یہ لوگ کا. تیسری جو تفسیر ہے وہ کہ اللہ نے فرمایا کہ تم عورت کو پکارتے ہو، یعنی کہ ہر بت کے نیچے جو ہے نا ایک جن عورت رہا کرتی تھی. جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ کئی واقعات ذکر کرتے ہیں، کئی صحابہ نے جب بت کو توڑا تو اس کے نیچے کیا ہے، جیسا کہ سعید بن زید رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ایک بت کو توڑا تھا، اس کے نیچے نے ایک عورت نا جن نامی عورت، ایک عورت تھی جو جن تھی وہ نکلی تھی. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ کیا تم عورت کی عبادت کرتے ہو. چوتھی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے کہ بعض بت ایسے تھے جس کا نام عورت کا نام کے جیسا تھا، جیسا کہ نائلہ ہے، لات ہے، عزا ہے، یہ سب عورت کے نام تھے، لوگ اس کی بھی عبادت کرتے تھے. وہی یہاں اللہ نے فرمایا کہ ان یدعون من دونہ الا اناثا، تم کیا ہے اللہ کے علاوہ تم کسے پکارتے ہو، اناثا، عورت کو تم کیا ہے پکارتے ہو. آواز کلیئر ہے نا؟ السلام علیکم. جی کلیئر ہے شیخ. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا. إِن يَدْعُونَ یہاں بھی اب ان کا مطلب نہیں ہے، اللہ کا مطلب، اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے، لیکن آسان ترجمہ کے لیے آپ ان اور اللہ کو ہٹا دیجیے، ترجمہ کیجیے کہ یدعون، مشرکین پکارتی ہیں کسے، الشیطان، شیطان کو. یہ شیطان کون ہے؟ مریدہ ہے. یہ شیطان کون ہے؟ مرید ہے. مرید کا معنی کیا ہے؟ امام ابن عرفہ، کئی تفسیر ہمارے پاس ہم کو معلوم ہے کہ تفسیر ابن کثیر، ایک تفسیر ہے ابن عرفہ، یہ بہت پرانی تفسیر ہے، تفسیر ابن عرفہ ان کے، انہوں نے مرید کا معنی وہ ذکر کرتے ہیں کہ مریدہ کا معنی یہ ہے کہ ایک وہ شخص جس میں صرف برائی ہو، جس میں صرف برائی ہو بس، وہ کون ہے؟ شیطان. مرید کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص جس میں کیا ہے صرف برائی ہو، وہ کون ہے؟ شیطان. تو وہی یہاں یدعون الشیطان، وہ کیا ہے شیطان کو پکارتے ہو. شیطان کون ہے؟ مرید ہے، جو کیا ہے جس کے اندر کیا ہے پورا کا پورا کیا ہے برائی ہے. پھر اللہ نے شیطان کو لعنت کرتے ہوئے کہا کہ لعنہ اللہ، اللہ نے اس پر لعنت کی ہے. کس پر؟ شیطان پر. لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور ہونا. لعنہ اللہ. پھر شیطان کیا بولتا ہے؟ آیت نمبر 18 دیکھیے، وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. شیطان یہ کہتا ہے کہ وقال، کون بولتا ہے؟ شیطان کہتا ہے لَأَتَّخِذَنَّ، میں ضرور کیا ہے بھڑکاؤں گا تیرے بندوں کو، کیا ہے میں ضرور کیا ہے راہ راستے ہٹا دوں گا. یہ شیطان کا کہنا ہے. شیطان کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے بندوں کو ضرور بضرور کیا ہے اطاعت سے دور کروں گا. دیکھ ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے. وقال کون کہتا ہے؟ شیطان. شیطان کہتا ہے کہ لأتخذن، میں ضرور بھڑکاؤں گا کسے؟ من عبادک، تیرے بندے کو، میں تیرے بندے کو ضرور بھڑکاؤں گا. نصیباً، نصیباً ایک حصہ، مطلب اس کی زندگی کا ایک حصہ ایسا ہوگا. نصیباً کا مطلب حصہ، ہماری زندگی میں ایک حصہ ایسا ہوگا. مفروضہ، مفروضہ کا مطلب اطاعت سے آپ کو دور کرتا ہے. ہماری زندگی میں ایک ایسا حصہ بھی رہے گا جس سے ہم اطاعت سے دور ہو جائیں گے، جو شیطان ہم کو بھڑکائے گا. وہی ترجمہ تھوڑا ہارڈ ہے لیکن سمجھ گئے تو آسان ہے. شیطان کہتا ہے کہ لأتخذن، میں ضرور دور کروں گا من عبادک، تیرے بندوں کو، نصیباً ایک حصہ، اس کی زندگی میں ایک جو حصہ ہو. جیسا کہ ہماری زندگی میں کہیں ہم گناہ کرتے ہیں، وہ ہے کہ وہ جو حصہ ہے اس حصے میں شیطان نے ہم کو دین سے دور کر دیا. مفروضہ کا مطلب دین سے دور کرنا. وہی معنی یہ ہے کہ مختصر کہ شیطان کیا ہے بھڑکائے گا. شیطان کیا ہے اللہ کے بندوں کو کیا ہے بھڑکائے گا. وہی یہاں شیطان نے خود فرمایا کہ لأتخذن، میں ضرور بھڑکاؤں گا. لا کا مطلب یا نہیں، یہ کنفرم کے لیے یہاں لا استعمال ہو کر ہے، تاکید کے لیے. لأتخذن، شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور بھڑکاؤں گا تیرے بندوں کو راہ راست سے. یہ آیت نمبر 118 ہوگا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کس طرح بھڑکاتا ہے. ان الشیطان اقعد لابن آدم باطرق، شیطان جو ہے نا راستے میں بیٹھ کر کیا ہے بندوں کو بھڑکاتا ہے. آپ جس راستے میں چلتے ہیں اس راستے میں بیٹھ کر کیا ہے شیطان کیا ہے بندوں کو بھڑکاتا ہے. یہ آیت نمبر 118 ہو گیا. اب دیکھیے گا آیت نمبر 119. شیطان نے کہا وَلَأُذِلَّنَّهُمْ، اس آیت پہ یہی بتایا گیا کہ آیت نمبر 119 میں
کہ اس آیت میں شیطان یہ بولتا ہے کہ میں بندوں کو بھڑکاؤں گا. کیسا بھڑکائے گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، دیکھیں کہ میں ضرور اُضِلّ کا مطلب بھڑکانا، گمراہ کرنا. شیطان کہتا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور کیا ان کو گمراہ کروں گا. شیطان بولتا ہے کہ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا. شیطان بولتا ہے بندوں کو گمراہ کرتا ہے شیطان. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، امن جیسا کہ ہم بولتے ہیں کہ اردو زبان میں میری تمنا ہے، جیسے خواہش، ایسا کہ اسی طرح شیطان بولتا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں بھی ان کو خواہش دلاؤں گا. ایک ہے کہ شیطان بھڑکاتا ہے، وہ تو معلوم ہے، اور دوسرا ہے کہ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، شیطان کہتا ہے کہ میں ان کو ضرور خواہش دلاؤں گا. کیا مطلب ہے؟ شیطان یہ کہتا ہے کہ آپ گناہ کرو تو آپ تو توحید والے ہی نا، آپ تو ایک دن جنت میں داخل ہوں گے. اس طرح خواہش بتاتا ہے شیطان، اس طرح خواہش بتاتا ہے کہ آپ گناہ کرو، آپ تو توحید والے ہی نا. تو اس طرح ایک اور جو تفسیر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتی ہے شیطان کس طرح خواہش بتاتا ہے، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لو تو آپ معاف کر دے گا اللہ تعالیٰ. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ مطلب خواہش دینا. شیطان خواہش دلاتا ہے کہ آپ وقتی طور پر گناہ کر لو، بعد میں توبہ کر لو. گناہ کرنے کے بعد توبے کی توفیق نہیں ہوتی. ہاں، یعنی کہ اس طرح شیطان کیا ہے بھڑکاتا ہے. شیطان بولتا ہے کہ تم تو توحید والے ہی نا، ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہوں گے، تم اللہ تم کو معاف کر دے گا، بس تم یہ گناہ کر لو. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، تم کو خواہش بتاتا ہے تم توبہ کرو، تم توبہ کی توفیق تم کو مل جائے گی. اس طرح گناہ کے لیے بھڑکاتا ہے شیطان. اور شیطان کہتا ہے کہ تم تو توحید پرست تھی نا. اس طرح خواہش بتا کر کیا ہے شیطان تم کو اپنے جال میں پھنساتا ہے. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، یہی مطلب ہے. پھر اس کے بعد شیطان نے کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا. آمر کا مطلب حکم دینا. شیطان بولتا ہے کہ میں ان کو حکم دیں گا. کس کا حکم دے گا شیطان؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ، بت کا مطلب عربی زبان میں کہتے ہیں کٹ کرنا. بت کا مطلب کٹ کرنا. فَلَيُبَتِّكُنَّ، تم ضرور کٹ کرو گے آذان، کان کو. کس کے کان کو؟ الانعام، انعام کا مطلب چوپائے، جانور. کون سے جانور؟ اونٹ، گائیں، بکری. اونٹ، گائیں، جیسا کہ کؤ جیسے بولتے ہیں، اونٹ، گائیں اور بکری، شیپ جو ہوتا ہے وہ. یعنی کہ اصل زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے، بت کے نام سے ایک اونٹ کو پکڑتے تھے اور اونٹ کا کان کاٹ دیتے تھے. ان کا کان کو کاٹ دیتے تھے اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا تھا کہ یہ اونٹ جو ہے نا میں بدھ کے نام سے نظر مان کے چھوڑ دیتی ہوں، بدھ کے نام سے نظر مان کے چھوڑ دیتی ہوں. اور اس اونٹ کو کھاتے بھی نہیں، اس اونٹ کو ذبح بھی نہیں کرتے، اس اونٹ پر بیٹھتے بھی نہیں، بلکہ ان کا یہ عقیدہ یہ ہے کہ اونٹ کا گوشت میرے لیے حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بدھ کے نام سے چھوڑ دیا، میں نے بدھ کے نام سے چھوڑ دیا. مطلب شیطان کیا ہے، کس طرح، مطلب ایک اس طرح بھی کیا ہے شیطان نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کو کیا ہے بھڑکایا. وہی شیطان نے کہا کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا. کس کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ، وہ کٹ کریں گے آذان، کان کو، اللہ نام چوپائے. کبھی بکری کو لا کر، ایک کافر کیا ہے بکری کو لاتا ہے، لا کر کیا ہے اس کے کان کو کاٹ دیتا ہے. کاٹنے کے بعد اس کو یہ نظر مانتا ہے کہ یہ بکری پر نہیں بیٹھوں گا، یہ بکری کو نہیں کھاؤں گا. اس طرح بعض مفسرین یہ بھی ذکر کرتی ہیں وہ کون سے بکری ہیں جس پر کیا ہے زمانے جاہلیت میں اس طرح نظر مانتے تھے. بعض مفسرین نے کہا کہ اگر کوئی ایسا بکری ہے، ایسا جانور ہے جو 10 مرتبہ بچہ جنا ہے، 10 مرتبہ اگر بچہ جنا ہے تو ایسی بکری کے بارے میں کیا ہے زمانے جاہلیت میں نظر مانتے تھے. اس طرح بعض علماء نے ذکر کرتی ہیں، واللہ اعلم. یعنی کہ ان کا یہ عقیدہ یہ تھا کہ وہ کیا کرے، خاص طور پر جانوروں کے لیے کیا ہے بت کے نام سے ایک جانور کو چھوڑ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جانور پر میں سوار بھی نہیں ہوگی، یا جانور کا گوشت بھی نہیں کھاؤں گی. اور وہ کیسا معلوم ہوگا کہ یہی جانور کر کے کان کو کاٹ دیتے تھے. یہی شیطان کیا ان کو اس طرح حکم دیتا تھا. وہی وَلَآمُرَنَّهُمْ، شیطان ان کو حکم دیتا تھا کہ کس کا؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ، تم کٹ کرو. کس کا؟ آذان الانعام، انعام مطلب چوپایوں کے کان کو کیا ہے تم کٹ کرو. پھر کہتا ہے کہ شیطان وَلَآمُرَنَّهُمْ، میں ان کو ضرور حکم دوں گا. شیطان کہتا ہے کہ میں ضرور کیا ہے لوگوں کو حکم دوں گا. شیطان کس طرح حکم دے گا؟ ایک سوال آتا ہے دماغ میں، شیطان کس طرح حکم دے گا؟ یہاں مفسرین نے 2 باتیں ذکر کی ہیں. ایک ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آ کر آپ کو بھڑکائے. شیطان جو ہے نا انسان کی شکل میں آ کر آپ کو بھڑکائے گا. دلیل کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے دلیل؟ شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے، مشہور حدیث ہے. کسی کو یاد ہے؟ مشہور حدیث ہے آیت الکرسی کی حدیث. احسنت. آیت الکرسی کی جو حدیث ہے صحیح بخاری میں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کیا ہے، وہ جو کھانا وغیرہ جو رکھا کرتا تھا زکوٰۃ کا، اس کا نگران رہتے تھے. کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ایک شخص آتا ہے، آ کر کچھ کھانا لے کر جاتا ہے، انسان کی شکل میں رہتا ہے.
آتا ہے کچھ کھانا لے کر جاتا ہے، آتا ہے کچھ کھانا لے کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ انسان کی شکل میں آتا ہے. تو بعد میں ہمارے نبی نے کہا کہ وہ شیطان ہے. یعنی کہ شیطان کس طرح آپ کو بھڑکاتا ہے؟ ایک ہے کہ انسان کی شکل میں آ کر آپ کو بھڑکاتا ہے. دوسرا، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع فتاوی میں ذکر کرتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا آپ کے دل کو سونگتا ہے. آپ کے دل کو کیا ہے؟ سونگتا ہے کہ آپ صحیح راستے پر ہی یا بھٹکے ہوئے راستے. اگر آپ بھٹکے ہوئے راستے پر تو اور بھی زیادہ آپ کو بھٹکاتا ہے. آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے شیطان تاکہ کیا ہے آپ اس کے راستے اس کے حکم کو مان لیں. اس طرح شیطان کیا ہے آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. جیسا کہ حدیث میں خود آتا ہے ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم. انسان کے رگ رگ میں کیا ہے شیطان دوڑتا ہے. ہمارے رگ رگ میں کیا ہے شیطان دوڑتا ہے. یعنی کہ شیطان کیا ہمارے اندر یہ وسوسہ ڈالتا ہے، یہی اس کا حکم ہے. یہی طرح وہی شیطان نے کہا کہ وَلَآمُرَنَّ، میں ضرور کیا ہے حکم دوں گا. کس کا حکم دے گا شیطان؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ، تم بدل دو خلق اللہ، فَلَيُغَيِّرُنَّ خلق اللہ، تم اللہ کی تخلیق کو بدل دو. فَلَيُغَيِّرُنَّ بدلنا، خلق تخلیق، اللہ کی تخلیق. جیسا کہ اللہ نے ان کو جس طرح پیدا کیا ہے اس سے کیا انسان بدل لے. جیسا کہ عورتوں نے خاص طور پر مشہور کہ وہ آئیبرو کرتے ہیں، شریعت میں جائز نہیں، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ آئیبرو کرنے والی اللہ کی تخلیق کو بدلنے کے برابر ہے. ایسا کہ بعض لوگ کیا ہے دانت کو کیا ہے خوبصورت کے لیے گیپ کر لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ المتفلجات للحسن، اگر کوئی دانت میں گیپ کر لیتی ہے خوبصورتی کے لیے، یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. یعنی کہ کئی چیزیں کیا ہے جو حدیث میں بیان کی گئی ہے اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. یہ تمام چیزیں کہ عورت ہے تو مرد جیسا کپڑا پہنتی ہے، یہ گویا کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو بدلنا. تو اس طرح کئی بات بلکہ بعض تفسیر میں آپ دیکھیں گے بعض علماء نے کہا کہ داڑھی کاٹنا یہ بھی تخلیق کو بدلنے کے برابر ہے، کیونکہ مردوں کو داڑھی اصل چیز ہے. اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو بعض علماء نے کہا کہ یہ بھی انہوں نے بھی اللہ کی تخلیق کو بدل دیا. اصل یہ ہے کہ مرد کو داڑھی آنا، اگر کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ کی تخلیق کو بدل دیا. کئی باتیں کیا ہے یہاں مفسرین کیا ہے ذکر کرتے ہیں. وہی شیطان آپ کو کس کا حکم دیتا ہے؟ فَلَيُغَيِّرُنَّ، آپ بدل دے کس کا؟ اللہ کی تخلیق کو آپ کیا ہے بدل دے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ومن، جو یتخذ، بنا لیتا ہے کسے؟ الشیطان، شیطان کو. کیا بنا لیتا ہے شیطان کو؟ ولیًا، دوست. اگر کوئی انسان شیطان کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، کیسا دوست بناتا ہے شیطان؟ ایک زید کیا ہے وہ شیطان کو دوست بناتا ہے. شیطان کب اس کا دوست بنتا ہے زید کا؟ جب زید گناہ کرتا ہے. جب زید گناہ کرے گا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا. جب زید نماز چھوڑے گا تو شیطان اس کا دوست بن جائے گا. تو وہی مطلب ہے. وہی ومن یتخذ، جو بنا لیتا ہے الشیطان، شیطان کو کیا؟ ولیًا، دوست، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. ہمارا دوست کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہونا چاہیے. اگر ہم نیکی کریں گے تو اللہ ہمارے ساتھ، اگر ہم برا کریں گے تو ہمارے ساتھ کون ہوگا؟ شیطان ہوگا. جو اللہ کے علاوہ شیطان کو دوستی بنا لیتا ہے فقد، تحقیق، خسرہ، وہ کیا ہے؟ خسرہ کا مطلب نفع کے اپوزٹ میں نقصان ہوگا. خسران، اسے بہت زیادہ نقصان ہوگا. مبینہ، واضح نقصان اس کے لیے، مطلب اس کو بہت زیادہ نقصان. خسرہ کا مطلب جب پروفٹ کے اپوزٹ ہے نقصان ہونا، نفع کے اپوزٹ ہے نقصان. مطلب اسے جو بھی شیطان کا دوست ہوگا وہ بہت زیادہ نقصان میں ہوگا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ یعدہم، شیطان آپ کو کیا ہے وعدہ کرتا ہے. یعدہم، شیطان آپ کو وعدہ کا حکم دیتا ہے. یعدہم کا مطلب وعدہ دینا. شیطان کیا وعدہ کرتا ہے؟ جیسا کہ اللہ نے قرآن میں خود فرمایا کہ الشیطان یعدکم الفقر. شیطان یہ کہتا ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے تو آپ فقیر ہو جائیں گے. شیطان بولتا ہے کہ آپ صدقہ مت کرو، آپ فقیر ہو جائیں گے. یعنی کہ شیطان اس طرح آپ کو نیکی کے راستے سے بھڑکاتا ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ یعدہم، شیطان آپ سے وعدہ کرتا ہے کہ آپ صدقہ کریں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے، آپ فقیر ہو جائیں گے. کیونکہ نیکی سے روکتا ہے اس کا اصل مقصد ہے. یعدہم ویمنیہم، شیطان آپ کو خواہشات دلاتا ہے کہ آپ گناہ کر لو تو کیا ہے بعد میں توبہ کر لیں گے، آپ گناہ کر لو کیونکہ آپ توحید پرست ہیں، اللہ معاف کر دے گا. اس طرح شیطان کا خواہشات ڈال کر آپ کو بھڑکانا چاہتا ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما یعدہم الشیطان، وما یعد، شیطان کا جو وعدہ ہے وہ کیا ہے؟ غرورا، پورا کا پورا دھوکہ ہے. شیطان جو بھی آپ کو وعدہ کرتا ہے وہ پورا کا پورا کیا ہے؟ دھوکہ ہے. غرور کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ ہے. غرور کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ ہے. بعض مفسرین نے فرمایا کہ غرور کا مطلب ظاہر میں، باطن میں جو ہے نا بالکل اچھا لگتا ہے لیکن ظاہر میں دھوکہ ہے. دیکھیں اس کا عام جو معنی ہے دھوکہ ہے. دھوکہ پورا کا پورا کیا ہے؟ دھوکہ. وہی اللہ نے فرمایا کہ جو بھی شیطان کی اطاعت کرے گا اولئک، یہی لوگ، مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. مأواہم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جو بھی شیطان کی اطاعت کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ ولا یجدون، وہ نہیں پائیں گے، عنہا، جہنم سے، محیصا، بھاگنے کی جگہ. محیص کا مطلب جہنم سے چھٹکارے کی جگہ.
جہنم سے بچ کر ایک شخص بھاگنا چاہے گا تو نہیں بھاگے گا. کیوں؟ محیصا، نہیں بھاگے گا وہ. جیسا کہ آج روم ہے، روم سے باہر جانے کا راستہ ہے آپ کو، لیکن محیصا جہنم سے باہر جانے کا راستہ نہیں ہے آپ کے. ولا یجدون عنہا، وہ نہیں پائیں گے جہنم میں کوئی راستہ جو بھاگنے کے لیے، جہنم سے بھاگنے کے لیے کوئی راستہ، چھٹکارے کے لیے کوئی راستہ نہیں پائیں گے. یہ آج کی تفسیر